اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفاہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم صلوات بلند آواز سے عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات، خدا بند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم بانیان صفِ عزا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام شرفاء جو رات کے اس پہر میں ولی اعظم کی صفِ عزا پہ موجود ہیں، پروردگار آپ تمام کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ جو تمنائیں، جو حوائج لے کر آپ مولا حسن علیہ السلام کی صفِ عزا پہ موجود ہیں، بحق شہزادہ حسن، خدا آپ تمام کی حوائج اپنی بارگاہ سے پوری فرمائے۔ جو بیمار ہیں، پروردگار عالم انہیں صحت کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، خدا بحق شہزادہ حسن مجتبی انہیں صاحب اولاد قرار فرمائے۔ اس پرفتن دور میں خدا ہر مومن کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ تمام تر مبلغین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ حجت دوراں امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب کو حضرت کے اوان و انصار میں شامل فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے کوشش کریں ایک دفعہ اس تعداد کو ذرا جمع کر لیں اور صلوات ذرا بیدار ہو کے بلند آواز سے بھیجیں محمد و آل محمد۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رسم بڑی تیزی کے ساتھ وارد ہو رہی ہے، اور وہ رسم یہ ہے کہ لوگ مجلس میں بیٹھنا گناہ سمجھتے ہیں۔ تعداد بہت زیادہ باہر موجود ہے اور مجلس میں تعداد نہ ہونے کے برابر موجود ہے۔ یہ اچھا شگون نہیں ہے، یہ اچھی رسم نہیں ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ صفِ عزا پہ فقط ہم ہی نہیں بیٹھتے، بلکہ اس صفِ عزا پہ ارواح معصومین آتی ہیں۔ اس صفِ عزا پہ عرشی و ملکی مخلوق آتی ہے۔ تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال، یہ ہمارے اندر ایک تہذیب ہے ایک مجلس عزا کی۔ صلوات بھیجیں گے ذرا محمد و آل محمد۔ تو بہتر ہے کہ اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سرے سے ماتمداری رکھیں اور ایک صلوات پڑھائیں اور شبی برآمد کریں اور ماتمداری شروع کریں۔ اس لیے کہ کسی بھی پڑھنے والے کو آپ زحمت دیں گے تو وہ تبھی پڑھے گا جب آپ اس کے سامنے کوئی سننے والے حضرات بٹھائیں گے۔
وہ تبھی کچھ عرض کر سکے گا نا. تو یہ اچھا شگون نہیں ہے، یہ اچھی رسم نہیں ہے. ہم دنیا کو تہذیب سکھانے والے ہیں، اور تہذیب سکھانے والے کو چاہیے کہ وہ پہلے خود مہذب ہو، وہ پہلے خود تہذیب یافتہ ہو. صلوات ذرا بھیجیں گے محمد و آل محمد. بہرحال چونکہ اب زحمت دی گئی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ لمحے آپ کے ذکر محمد و آل محمد کے لیے لیے جا سکیں، تاکہ آپ کا یہاں بیٹھنا بارگاہ پروردگار میں عبادت شمار ہو. اللہ رب العزت جب بھی کسی کو منتخب کرتا ہے، توجہ فرمائیں گے، اب جتنے بیٹھے ہو وہ توجہ فرمائیں گے. اب میں طویل گفتگو نہیں کروں گا چونکہ ہر شخص مجلس اپنے مزاج کے مطابق پڑھتا ہے، اور میری گفتگو کرنے کا مزاج کچھ اور ہے. مجمع اور مجلس کا مقام اگر میرے مزاج سے ہم آہنگ نہ ہو تو میرے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ جب بھی کسی کا انتخاب کرتا ہے، اللہ جب بھی کسی کو منتخب کرتا ہے تو اللہ بے کمال کو منتخب نہیں کرتا، اللہ با کمال کو منتخب کرتا ہے. سنت الہیہ یہی ہے کہ خدا کبھی بھی ناقص کو منتخب نہیں کرے گا، اللہ ہمیشہ کامل کو منتخب کرے گا. خدا کبھی بھی بے کمال کو منتخب نہیں کرے گا، اللہ ہمیشہ با کمال کو منتخب کرے گا. آواز ایک دفعہ حضور اس کی ذرا بہتر کریں تاکہ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ جب منتخب کرتا ہے تو اللہ با کمال کو منتخب کرتا ہے، بے کمال کو منتخب نہیں کرتا. دوسری روش اللہ کی یہ ہے کہ اللہ جسے منتخب کرتا ہے اللہ اپنے علم سے منتخب کرتا ہے، اللہ اجماع کے ذریعے منتخب نہیں کرتا. خدا کبھی بھی اپنے نمائندے کے حوالے سے الیکشن کا اعلان نہیں کرواتا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن کو الیکشن ہوگا اور ووٹنگ ہوگی. یعنی جملہ بدل دوں، اللہ کے نمائندے، اللہ جنہیں اپنا عہدہ دیتا ہے، اللہ جنہیں اپنے منصب دیتا ہے، اللہ جنہیں اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہے، اللہ کے نمائندے بندوں کے ووٹوں سے چنے نہیں جاتے، اللہ کے نمائندے اللہ کے انتخاب سے منتخب ہوتے ہیں. خدا اپنی نگاہ قدرت سے انتخاب کرتا ہے، اور اگر اللہ کے کسی نمائندے کے انتخاب پر اعتراض ہو جائے تو خدا اعتراض کرنے والوں کو بھی موقع دیتا ہے کہ دلیل فراہم کرو. تنقید برائے تنقید نہ کرو، بلکہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر دلیل لے کے آؤ کہ اسے کیوں منتخب نہیں ہونا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ بات مشکل تو نہیں ہو رہی. خدا موقع دیتا ہے، اگر اللہ کے کسی نمائندے کے حوالے سے کوئی اعتراض آ جائے تو اللہ اعتراض کرنے والوں کو موقع دیتا ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ سوال بھی دلیل کی بنیاد پہ کیجئے، سوال جہالت کی بنیاد پہ نہیں کیجئے. اگر آپ کو کسی کے کسی کام پر کوئی اعتراض ہے تو آپ اعتراض علمی بنیادوں پہ کریں، جہالت کی بنیاد پہ نہیں کریں. توجہ فرما رہے ہیں؟ آج اگر ہمارے مکتب جعفریہ کے حوالے سے کافی سارے لوگوں کو ہمارے کافی سارے کاموں پہ اعتراض ہے، ہمارے ماتم کرنے پہ اعتراض ہے، ہمارے علم اٹھانے پہ اعتراض ہے، ہمارے ذوالجناح نکالنے پہ اعتراض ہے، ہمارے تابوت برآمد کرنے پہ اعتراض ہے، ہمارے ہاتھ کھلے چھوڑ کے نماز پڑھنے پہ اعتراض ہے، ہمارے روزہ دیر سے کھولنے پہ اعتراض ہے، ہمارے مجلس منعقد کرنے پہ اعتراض ہے.
ہم کھلے دل کے ساتھ یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی اعتراض ہم پہ ہے وہ اعتراض آپ علمی بنیادوں پہ کریں، تنقید برائے تنقید نہ کریں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سنی سنائی ہوئی باتوں کے اوپر کان نہ دھریں۔ آج سے جو بھی اعتراضات 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے شیعت پہ کی گئے، اور یہ بھی پوری علمی ضمانت کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ شیعت کے اوپر کوئی نیا اعتراض نہیں ہوا، یہ سب اعتراض وہی ہے جو 100 سال 200 سال پرانے اعتراضات، انہی کو توڑ مروڑ کر کے ہر سال محرم و سفر میں دوبارہ پھر ہم پر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ یوں کیوں کرتے ہیں، آپ یوں کیوں کرتے ہیں، آپ یوں کیوں کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم سے یہ سوال کرنا کہ آپ حضرات یوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، آپ کا یہ کام ایسے ہے تو کیوں ہے، سائل کا ہم پر کیوں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو علم علی کے ماننے والوں کے پاس ہے وہ کسی اور کے ماننے والوں کے پاس نہیں ہے۔ غور فرمایا آپ صاحبان نے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ آج تک ہم نے کبھی کسی مکتبہ فکر کے اوپر کیوں نہیں کیا؟ گھبرا تو نہیں رہے ہیں حضرات؟ میری گفتگو تمام شیعہ سنی دونوں طبقوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تشریف لائیں، بات سنیں سنائیں، بات سمجھیں سمجھائیں۔ ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا، ضد نہیں کیجئے۔ انسان علم و عقل کی بنیاد پر افضل ہے، لہذا علمی بنیاد پہ آئیے، بحث کیجئے، بات کیجئے، بات سنیے، بات سنائیے۔ جو حق ہے اسے مان لیجئے یا حق منوا لیجئے۔ جھگڑا کرنا، فساد کرنا، کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا، کسی کو گالم گلوچ کرنا، یہ تو شریف انسان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان؟ ہم نے آج تک کبھی کسی مکتبہ فکر کے اوپر کیوں نہیں کیا، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا، اس لیے کہ جس کا جو مکتبہ فکر ہے اس کے عقیدوں کے مطابق اسے زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ یہی ہم اقوام عالم کی خدمت میں دس بستہ گزارش کر رہے ہیں کہ بھائی اس فلسفے کو سمجھیے، جب آپ کو آپ کے مکتب کے عقیدوں کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے تو پھر ہمیں ہمارے عقیدے کے مطابق، ہم کسی کے عقیدے میں دخل اندازی نہیں کرتے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے عقیدے میں دخل اندازی کرے۔ یا جملہ یوں بدل دوں، شاید اب میرے ساتھ میں بے سفر ہو جائیں اور یہ قافلہ بن کے آگے بڑھے، جہاں پہ سر جھکا کر آپ نے دین لیا آپ ان کے مطابق زندگی گزاریں، اور جس در پہ ہم نے سر جھکا کے دین لیا ہمیں اس دروازے کے مطابق زندگی گزارنے دیجئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جہاں سے آپ کو دین ملا آپ اس دین کے مطابق زندہ رہیے، جہاں سے ہمیں دین ملا ہماری جو کہ روش یہ ہے، ہماری عادت یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم نے نبی کے بعد دین لیا ہے علی اور اولاد علی سے، ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنے دیجئے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے صاحبان؟ میرے بچوں ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ بات واضح ہو رہی نا؟ میں بیٹا آپ لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے آیا ہوں، ان بزرگوں کے لیے تھوڑا ہی آیا ہوں، ان سے تو ان کی تو میں نے زیارت کرنی ہے، ان سے دعا لینی، چونکہ جوابات تو آپ کو دینے ہوتے ہیں، ان بزرگوں سے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ جب سکولوں کالجوں میں آپ جاتے تو پھر آپ پہ سوالات کی بچھاڑ ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے؟ آپ علم اٹھاتے ہیں، کیوں اٹھاتے ہیں بھائی؟ آپ مطالعہ بڑھا لیجئے، تھوڑا سا آپ تھوڑا سا پڑھیے۔ آپ کہتے ہیں یہ علم اٹھانا بدعت ہے، آپ تھوڑا سا مطالعہ کیجئے، یا جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں آپ اس پہ غور کیجئے، تو آپ پھر علم کو بدعت نہیں کہیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ابھی میں بالکل سامنے کی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے ہاں جب بھی ختم درود کی محفلیں سجتی ہیں، اصالہ ثواب جب کیا جاتا ہے تو اس میں ہمارے اہل سنت علماء یا ان کے قاریان یا نعت خوان ثناء خوان حضرات کی ایک روش ہے کہ وہ
اختتام پر درود تاج پڑھتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ درود تاج پڑھتے ہیں. میں بالکل سبق سنا رہا ہوں، کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں. شاہ صاحب قبلہ کو پتہ میرا انداز خطابت کچھ اور ہے، مگر یہاں رات کا پہر ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بڑے آرام سے کوئی دو چار باتیں کر کے چلا جاؤں، تاکہ آپ کچھ مجھے سنائیں، کچھ میری سنیں. ٹھیک ہے؟ درود تاج پڑھتے ہیں. درود تاج فقط آنکھیں بند کر کے اور کانوں پہ ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھیے. اس درود تاج کے الفاظ کے اوپر توجہ کریں. اعتراض یہ ہے کہ آپ علم اٹھاتے ہیں، یہ علم اٹھانا بدعت ہے. علم آپ گھروں پہ لگاتے ہیں، یہ علم لگانا بدعت ہے. چلیے ہم دیکھ لیتے کہ اگر تو علم رسول کے زمانے میں ثابت ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو رسول کے زمانے میں تھا وہ تو بدعت نہیں ہوتا. شاہ صاحب قبلہ توجہ ہے، جو نبی کے زمانے میں ہے چیز وہ بدعت نہیں ہوتی. آپ جب درود تاج پڑھتے ہیں تو درود تاج میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ صاحب التاج والمعراج والبراق. بولا نہیں ہوں، اگلا جملہ آپ کہیں گے صاحب التاج ہے، والمعراج ہے، والبراق ہے، والعلم. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کون ہے وہ نبی؟ صاحب التاج وہ نبی جس کے سر پہ انبیاء کی نبوتوں کا تاج ہے. والمعراج وہ نبی جسے اللہ عرش علا پہ معراج پہ لے گیا. والبراق اس سفر میں جو سواری تھی وہ براق تھی. والعلم وہ نبی کے جو صاحب علم ہے. نئی بات پہنچی، نئی بات پہنچی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھئی یہ تو وہ ہے جو آپ اصالِ ثواب کی محفلوں میں آ کے درود تاج پڑھتے، اور ہمارے کئی بزرگان شیعہ سنی دونوں طرفوں کے بزرگان کے وظیفے میں بھی یہ چیز شامل ہے. کئی لوگ فجر کی نماز کے بعد درود تاج کا وظیفہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ درود تاج میں عرض یہ کر رہا ہوں، کوئی بھی چیز آپ پڑھیں تو آنکھیں بند نہ کریں، کانوں پہ ہاتھ نہ رکھیں. مطالعہ کرنا ہے تو آنکھیں کھلی رکھیں. سماعت کے پردوں کے ساتھ چیزوں کو ٹکرانے دیجئے. غور، فکر، شعور، عقل، تدبر کے ساتھ پڑھیے. جو کہہ رہے ہو اس پہ فکر کرو. آپ امت کے سامنے پڑھ رہے ہیں صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. ہمارا نبی، درود اس نبی پر جو صاحب تاج ہے. کون سا تاج؟ دنیا کا تاج اس کے سر پہ نہ، 1,23,999 نبی کی نبوتوں کا تاج اس نبی کے سر پہ ہے. یعنی ہمارا نبی سید الانبیاء ہے، ہمارا نبی سردار انبیاء ہے، ہمارا نبی امام الانبیاء ہے، یہ سید المرسلین ہے، یہ سید النبیین ہے. اس نے نبیوں کی امامت کی ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبوتوں کا تاج اسی نبی کے سر پہ سجایا گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے سید النبیین. اب اس نبی سے جو نیچے نبی ہے وہ ہے عیسیٰ. اب بات پہنچے میرے عزیزو، وہ ہیں حضرت عیسیٰ. عیسیٰ ماں کی گود میں 3 دن کا کہہ رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. میں اللہ کا عبد ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور میں اس کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں. نہیں بات اور یہ بات حضور لاہور کا مجمع ہے، گو مختصر ہے، گو اب مختصر ہے مگر اتنے مختصر نہیں کہ ساتھ نہ دے سکیں. جسے سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھا کے تائید فرمائے گا میرے ساتھ. توجہ فرما رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ جناب مریم کی گود میں ہے، اور حضرت عیسیٰ کے سید و سردار کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ. توجہ ہے جی؟ سرکار مصطفیٰ ہیں، عیسیٰ کے بھی سید و سردار. یہ عیسیٰ امتی ہے، ہمارا نبی عیسیٰ کا سردار ہے. بات جہاں تک میری جا رہی بات پہنچے. اب جو امتی ہے مصطفیٰ کا وہ 3 دن کا ہے، جناب مریم کی گود میں ہے، اور کہہ رہا ہے میں بندہ خدا بھی ہوں، آتانی الکتابہ، میں کتاب بھی لے کے آیا ہوں، جعلنی نبیّا،
اس نے مجھے نبی بھی بنایا ہے. یعنی وہ 3 دن میں کہہ رہا ہے میں صاحب کتاب بھی ہوں, 3 دن کا کہہ رہا ہے میں نبی بھی ہوں. اب یہ جو 3 دن کا ماں کی گود میں کہہ رہا ہے میں نبی ہوں, اس کا سید و سردار کون ہے؟ مصطفیٰ. اچھا امتی 3 دن کا نبی ہے اور سردار 40 سال تک نبی نہیں تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ غور ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ دیکھیں میں نے اس لیے عرض کیا بیٹا کہ میں بالکل رک کے آرام سے بات آپ سے کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہنوں پہ نقش ہو, تاکہ آپ کل کو خود بیٹھیں اور خود بیٹھ کر وکالت اہل بیت کا فریضہ انجام دیں. ممبر وقت گزاری کے لیے تو نہیں ہوتا میں یہاں پہ آؤں 2-4 بڑکے ماروں اور چلا جاؤں. نہیں, یہ ممبر علم ڈیلیور کرنے کے لیے جو مجھے آل محمد کے در سے ملا وہ میرے سینے میں امانت ہے آپ کے لیے, وہ مجھے آپ کے سپرد کرنا ہے تاکہ کل کو جب بات ہو علی کی ولایت پر تو ہم کہیں علی مولا کی ولایت پہ بات میں کریں گے, آؤ پہلے نبی کی ولایت پہ بات کریں, پہلے مصطفیٰ کی ولایت و نبوت پہ بات کیجئے. توجہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. زندہ رہیں, سلامت رہیں. تو جناب عیسیٰ, اب اسی آیت پہ ذرا فکر کریں گے. جناب عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبداللہ, 3 دن کے ہیں, 3 دن کا بچہ ماں کی گود میں بول رہا ہے. مائیں بہنیں بیٹیاں گفتگو سن رہی ہیں. اللہ نے جنہیں صاحب اولاد کیا خدا سب کی اولادوں کو سلامت رہے. کبھی ہمارے گھر میں 3 دن کا بچہ بولا ہے؟ اگر کسی کا بچہ 3 دن کا ہو اور بولنے لگے تو گھر میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے کہ یہ انسان کا بچہ ہی نہیں ہے. ہاں, اگر 3 دن کا بچہ بول پڑے تو سارے کہیں گے یہ انسان کا بچہ نہیں ہے. بھائی انسان کا بچہ 3 دن کا نہیں بولتا. ہمارے ہاں روش ہے کہ بچے عموماً 1 سال یا 1.5 سال کے بعد بولنا شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ, یا آج کل چونکہ ذرا فارورڈ زمانہ ہے, فاسٹ فوڈ کا دور ہے, تو بچے ذرا جلدی گروتھ کرتے ہیں تو 8-9 مہینے میں تھوڑا بہت جو ہے وہ ہوں ہاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ مگر 3 دن کا بچہ کبھی بھی گفتگو نہیں کرتا. حضرت عیسیٰ نے جناب مریم کی عصمت منوانے کے لیے یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ایک عجیب مرحلہ فکر پہ بات آ گئی ہے عزیزو. شاہ جی قبلہ توجہ فرمائیں گے. جناب عیسیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ اعتراض کیا تھا؟ اعتراض تھا جناب مریم پر کہ ما کان ابوک امرأ سوء و ما کان امک بغیہ. مریم نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی, پھر یہ تو کیا ایک عجیب شے لے کر ہمارے درمیان میں آ گئی ہے. تو بن شوہر کے ماں بنی, جبکہ تیرا باپ تو برا نہیں تھا, تیری ماں تو بری نہیں تھی. پھر یہ تیری آغوش میں جو ایک عجیب شے ہے یہ کیا ہے؟ جیسے بنی اسرائیل نے جناب مریم کے کردار پہ انگلی اٹھائی, فوراً گود میں بچہ بولا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, اس نے مجھے کتاب دی ہے, اس نے مجھے نبی بنایا ہے. جناب عیسیٰ آپ یہ کہیے میری ماں بری نہیں ہے, آپ کہتے میں نبی ہوں. کہا تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ میں نے نبوت کا اعلان کر کے بتایا کہ جس کی گود میں نبی پلتا ہے وہ ماں معصوم ہوتی ہے, کافرہ نہیں ہوتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ ماں معصوم ہوتی ہے, کافرہ نہیں ہوتی. غور ہے جی. اب 3 دن کے عیسیٰ کیوں بولے؟ اپنی نبوت منوانے کے لیے نہیں, جناب مریم کی عصمت کی گواہی دینے کے لیے, جناب مریم کی طہارت کو منوانے کے لیے عیسیٰ بولا. یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر معصوم کو گواہ کی ضرورت پڑے تو پھر 3 دن کا بچہ بول کے گواہی دیتا ہے. محمد نے کرنا تھا 10 سال کے بعد اعلان نبوت, اور ضرورت تھی گواہ کی. یہی وجہ تھی کہ 3 دن کا علی محمد کی گود میں بولا.
یہ وجہ تھی کہ 3 دن کا علی مصطفیٰ کی گود میں بولا. اب لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا علی مصطفیٰ کی گود میں کیسے بولے؟ جیسے عیسیٰ مریم کی گود میں بولا. ہاں مریم کے ہاتھوں پہ عیسیٰ بولے تو تمہیں سمجھ آتی ہے، اور محمد کے ہاتھ تو وہ ہیں جس پہ پتھر بول پڑتے ہیں. بیٹا غور فرما رہے ہیں حضرات یا نہیں فرما رہے ہیں؟ مصطفیٰ کے ہاتھ تو وہ ہیں جس پہ پتھر آ جائیں تو وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے. علی تو پھر جاندار ہے. ہاں تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ جعلنی نبی، اس نے مجھے نبی بنایا ہے. تو نبوتوں کا تاج کس کے سر پہ ہے؟ رسول اللہ کے سر پہ. صاحب التاج والمعراج، یہ صاحب معراج ہے. بس وقت تھم رہا ہے تیزی کے ساتھ. یہ صاحب معراج ہے، اسے اللہ معراج پہ لے گیا. میں نے گزارش کی کہ اللہ جب منتخب کرتا ہے تو کمال کی بنیاد پہ کرتا ہے، نقص کی بنیاد پہ نہیں. اللہ کا کوئی عہدہ بھی کسی ناقص انسان کو نہیں ملتا. اللہ ہمیشہ اپنے عہدے کامل انسانوں کو عطا کرتا ہے. دلیل کاملیت کیا ہے؟ والمعراج، ایک عبد ہو کر وہاں پہنچا جہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا. ایک عجیب انداز سے گفتگو ہوگی میرے عزیزوں. بچے کچھ حیران ہو رہے ہیں. بیٹا سر نہیں ہلائیں گے آپ، میرے ساتھ زبان ہلائیں گے. توجہ ہے، ایک شرط ہے کہ آپ زبان سے بولیں گے، دوسری شرط ہے ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھیں گے. یہ علی کا ذکر ہے، یہ ہاتھ کھلواتا ہے، بھندواتا نہیں. یار توجہ ہے جی. یار والمعراج، یہ نبی اتنا با کمال ہے، صاحب معراج ہے. ابھی بات آئے گی علم پر، جو اعتراض کا جس کا جواب دینا کہ ہم علم کیوں اٹھاتے ہیں، ہمارے گھروں پہ علم کیوں ہے. اگر تو یہ علم نبی کے زمانے میں ثابت ہو جائے تو پھر آپ علم لگائیے. اور یہ بھی ذہن عالی میں رکھیے گا بچے، تاکہ حیران نہ ہو علم کا فلسفہ کیا ہے. آپ 14 اگست کے دن یا 14 اگست سے پہلے ہمارے بچے اپنے گھروں پر پاکستان کا پرچم لگاتے ہیں نہیں لگاتے؟ ہاں لگاتے ہیں نہیں لگاتے؟ لگاتے ہیں نا. کیوں لگاتے ہیں؟ پاکستان سے اپنی اظہار محبت ہوتا ہے، اور دوسرا دلیل ہوتی ہے جس گھر پر پاکستان کا پرچم ہمارے چھتوں پر اسی لیے لگتا ہے تاکہ دور سے دیکھنے والا پہچانے کہ یہ گھر اور اس گھر میں رہنے والے پاکستانی ہیں، ہندوستانی نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ پاکستانی شہری ہیں جن کے گھروں میں پاکستان کا پرچم لگا. یعنی پتہ یہ چلا کہ پرچم بتاتا ہے کہ مکان میں رہنے والا کون ہے. اللہ اکبر، غور ہو. پرچم بتاتا ہے کہ گھر میں رہنے والا کون ہے، یہ کس مملکت کا شہری ہے. پاکستان کا پرچم ہوگا تو بتائے گا پاکستانی ہے، ہندوستان کا پرچم ہوگا تو بتائے گا ہندوستانی ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ پاکستان میں ہندوستان کا پرچم لگ نہیں سکتا. اگر کوئی پاکستان میں رہتے اپنے مکان کی چھت پر ہندوستان کا پرچم لگائے گا، اس کے خلاف بغاوت کا کیس چل جائے گا کہ یہ باغی ہے، پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، پاکستان میں ہندوستان کا پرچم لگایا. یعنی پتہ یہ چلا کہ جغرافیائی حدود کا قانون یہ ہے کہ ایک ملک کا پرچم دوسرے ملک کے اندر لہرایا نہیں جا سکتا. پاکستان میں پاکستان کا پرچم لگے گا، ہندوستان میں ہندوستان کا لگے گا، ایران میں ایران کا لگے گا. گو ایران کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں، مگر ایران کا پرچم ہم اپنے مکان کی چھت پر لگا نہیں سکتے، اس لیے کہ لگائیں گے تو غدار کہلائیں گے. طے ہوا کہ جغرافیائی حدود کے اندر جس ملک کی جہاں حد ہے وہ پرچم اسی ملک تک رہے گا، دوسرے ملک میں وہ پرچم نہیں لگ سکتا. مگر یہ واحد پرچم ہے حسین کا جو کسی حد میں محدود نہیں ہے. یہ ایران میں بھی لگے گا، یہ پاکستان میں بھی لگے گا، یہ پوری دنیا کے ممالک میں جب جہاں چاہو حسین کا پرچم لگاؤ. اور پرچم حسین لگا کے پتا چلتا ہے
یہ کائنات خدا کی ہے مگر قبضہ حسین کا ہے. علی شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ، ماشاءاللہ. آباد رہیں، سلامت رہیں عزیزو. توجہ فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے. اور ہے جی عزیزان محترم، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پرچم بتاتا ہے کہ صاحب خانہ کا ملک کون سا ہے. یہ کس مملکت کا ہو. دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ پاکستانی شہری ہیں یا ہندوستانی. نہیں، پرچم کو دیکھیں گے پتہ چل جائے گا کہ یہ پاکستانی شہری ہے. شاہ جی اب جملہ کہنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کا پرچم آپ کی چھت پہ لگا ہوا یہ بتائے گا کہ یہ پاکستانی ہے. عباس کا پرچم لہراتا ہوا بتائے گا کہ رہنے والا حسینی ہے، یزیدی نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو والمعراج، وہ صاحب معراج ہے. ایسا باکمال عبد ہے کہ جو فضاؤں کو چیرتا ہوا، آسمانوں کو چیرتا ہوا کہاں پہنچا؟ عرش معلا تک پہنچا. اتنا قریب ہو گیا اپنے معبود کے کہ 2 کمان سے بھی کم فاصلہ. توجہ ہے یا نہیں؟ ایسا قریب ہوا کہ 2 کمان سے کم. والبراق، جو سواری تھی، آج تک کسی کو ایسی سواری نہیں ملی. برق رفتار براق. والعلم، وہ نبی ہے جو صاحب علم ہے، صاحب پرچم ہے. میرے عزیزو، کسی کے جھانسے میں آ کے علم کی مخالفت نہ کرو. ابھی انشاءاللہ آج غالباً 25 سفر ہے اور جی 25 سے 26 انشاءاللہ اسلامی اعتبار سے ٹھیک فرما رہے ہیں. 26 کی رات ہے تو 25 سفر عمومی طور پر. چند دن کے بعد ماہ مبارک ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا اور پھر اس میں انشاءاللہ رسول اللہ کے نام سے میلاد منعقد ہوں گے اور اس میں پرچم سبز رنگ کے پرچم. کوشش کیجئے گا کہ اپنے چھتوں پہ رسول اللہ کے نام کا پرچم لازمی لگائیے. عباس کے پرچم کے ساتھ ایک سبز پرچم بھی لگائیے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب اگر آپ نے غور سے وہ پرچم دیکھا ہوا ہو تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک نالین کا نقش چھپا ہوتا ہے نا، نالین کا نقش لگا ہوتا ہے. اب دنیا غور کرے اس بات پر کہ جو نقش وہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ جوتی اس طرح ہوتی نہیں ہے، مگر چونکہ نسبت ہو گئی کہ یہ نالین پاک کا نقش ہے، نالین کی شبیہ ہے. کمال ہو گئی ہے. لوگ نبی کی جوتی کی شبیہ بنائیں تو مسلمان، ہم نبی کے ہاتھ کی شبیہ بنائیں تو کافر. میرے بھائیوں، عقل و منطق کو دیکھ رہا ہوں، میرے بھائی دیکھ رہا ہوں. ممبر میں میں لیٹ نہیں آیا ہوں، مجھے لیٹ بٹھایا گیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے جی. سرکار کی نالین کی شبیہ جو ہے وہ پرچم پر لگائی جاتی. یا شبیہیں ملیں گی بھی، وہ آ جاتے بنے ہوئے ٹیگ جو بھی بنائے جاتے ہیں علامتی، وہ کوئی سینے پہ لگاتے ہیں. ایک تو ویسے مولانا صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں، انہوں نے تو ماشاءاللہ ماتھے پہ بھی لگایا ہوتا ہے، ادھر بھی داڑھی میں بھی، ادھر ادھر وہ نالین ہی نالین لگائی ہوتی. اللہ کرے انہیں یہ فلسفہ سمجھ میں آئے. جس کی جوتی سر پہ رکھنے کے لائق ہے، حالانکہ جوتی جزو جسم نہیں ہوتی. جوتا جزو جسم نہیں ہوتا، جب بھی چاہیں آپ اتار دیں. مگر جس کے قدموں کی نسبت سے جوتی اتنی محترم ہے کہ وہ آپ کے سر پہ آئے، اس کے جسم کے اجزاء کتنے محترم ہوں گے کہ جنہیں نبی یہ کہے کہ ان کا گوشت میرا ہے، ان کا خون میرا ہے، ان کی روح میری ہے، ان کا دل میرا ہے، یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں. تو بس گفتگو تمام ہونے جا رہی ہے عزیزو. ایک نالین کا نقش اس پرچم کے اوپر لگا ہوتا ہے، مگر اس سب جھنڈے کی کوئی توہین نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا نقش
जूती का नक्श उस पे लगा है। अजीजों समझिए, अपना अपना मुकद्दर है। किसी को जूता नसीब हुआ, किसी को हाथ। या तो नबी साहिब अलम है, अलम नबी का है। हाँ, ये अलग बात है कि वो अलम जो नबी के पास था, वो अलम नबी ने खैबर में अली को दे दिया, और अली को ऐसा अलम दिया कि फरमा दिया कि अंत साहिबो लिवाई, अली तो मेरे परचम का उठाने वाला है। यहां भी परचम तेरे पास होगा, वहां भी परचम। हाँ, तो जो है नहीं, एक जुमला आपके जहनों में आना चाहिए। जी मातम करवा रहा हूं, जी मातम कीजिए जुट के सारे। दो जुमले पढ़ लूं भाई? अगर ये शाह साहब ने 2 महीने पहले से टाइम लिया मेरे तो मैं तो मिंबर पे लेट नहीं आया हूं ना मेरे जान। मैं तो 10 बजे आ गया था पूरे। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहू। मैं तो मेरे भाई 10 बजे आ गया था। मैंने नहीं कहा मुझे पौने 11 बजे मिंबर दीजिए आप। एक और सलवत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दो जुमले अगर इल्म के कह रहा हूं तो इन्हें सुन दीजिए, ताकि कल को किसी को जवाब देने के काबिल हो जाए। एक सलवात और बुलंद आवाज से भेजें। तो जो होगी मेरे साथ आवाज रात। अलम नबी का है और नबी का परचम अली के पास। ये जुमला आप पंजाबी हजरात हैं, आपको वो ज़रबुल मिस्र आने जी। हमारे अहले सुन्नत भाई जब भी किसी सैयद को मिलते हैं ना, तो क्या कहते हैं? एक जुमला कहते हैं कि शाह जी असी तुहाडे झंडे थल्ले लंघना है। कहते नहीं कहते? ये जुमला सुना है आपने कभी? हाँ, सादात को, हम जो नस्ल रसूल से हैं, औलाद अली हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? शाह जी और तुहाडे झंडे थल्ले लंघना है। वो जो झंडा होना है ना क़यामत में, वो अली के हाथ में होना है, और वहां झंडे के नीचे से गुजरेगा वही जिसने यहां झंडे की मुखालिफत नहीं की होगी। अल्लाह अकबर। तो खुदावंद मुताल जब मुंतखब करता है तो कमाल की बुनियाद पे करता है। बस इसीलिए गिरिया है, इसीलिए रोना है, इसीलिए मातम है कि दुनिया ने बाकमाल खानदान ऐसे लूटा कि आज तक जनाजे कभी कब्रिस्तानों से वापस नहीं आए। ज़हमत तमाम हो गई। बस मसाइब की तफसील अर्ज नहीं करूंगा। बस किस मजलूम का जनाजा बरामद होगा? उस सिबत अकबर का जनाजा कि जिसे रसूल अल्लाह के पहलू में दफन न होने दिया गया, जिसे खुदा जाने जिंदगी में कितनी मर्तबा जहर दी गई कि आखिरी जहर इतना सख्त दिया गया कि जिगर कट कट के बाहर आने लगा। जहर मिल गया, नाना रसूल के मरकज पे आए। नाना नाना जहर मिल गई है। नाना सेहत की दुआ के साथ पूछने आया हूं, अगर कब्र की जगह मांगूं तो मिल जाएगी? लहदे पैगंबर से आवाज आई, हसन इनकार तो नहीं है, मगर उम्मत अगर दफन होने दे। अच्छा नाना, फिर मेरा सलाम। चलते चलते सैयदा की कब्र पे आए। अम्मा हसन का सलाम। अम्मा जहर मिल गई है। अम्मा सलाम के साथ पूछने आई, अगर कब्र की जगह मांगूं? हसन कोई इनकार नहीं है। माँ का सलाम करके मक्तल कहती, दीवारों का सहारा लेते लेते जनाबे उम्मे फरवा के दरवाजे पे आके दक्कुल बाब करके कहते, फरवा दरवाजा खोल। दरवाजा खुला, बीबी ने सहारा दिया, बिस्तर पे तशरीफ फरमा हुए। कुछ देर के बाद कहते, फरवा मुझे जहर मिला हुआ है, सीने में आग जल रही है, औलाद तस्कीन कल्ब होती है,
اگر ممکن ہے تو قاسم کو اٹھا کے میرے سینے پہ لٹا. بس 2 جملے اور زحمت آپ کی تمام ہو جائے گی. کوشش کریں گے 2 آنسو آئیں تاکہ غریب کا جنازہ برآمد ہو. بی بی نے شہزادے کو اٹھا کے باپ کے سینے پہ لٹایا. شاہ جی مقتل کا جملہ یہ ہے ابھی 2 منٹ کا دورانیہ نہیں گزرا تھا یا شہزادہ تڑپا. اماں کس گرم جگہ پہ لٹایا ہے. بی بی تڑپ کے کہتی قاسم بیٹا بابا کا سینہ ہے, چند لحظوں کا مہمان ہے. تہجد کا وقت ہوا. ایک مرتبہ امام فرماتے فروا میری زینب و کلثوم تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہو گئی ہوں گی, اطلاع کرو. قاسم کو قریب بلا کے گریبان کو چاک کیا, زلفوں میں خاک ڈالی. قاسم بیٹا جاؤ پھوپھی زینب کے دروازے پہ چلے جاؤ. بابا کیا کہنا ہے؟ کہا بیٹا کہنے کی ضرورت نہیں, تجھے دیکھے گی پہچان لے گی. رونے والوں عزاداروں, ایک مرتبہ شہزادہ چلا. محلہ بنی ہاشم میں جناب عباس کا پہرا لگا ہوا تھا. رات کی تاریکی میں سیدہ کے دروازے پہ جیسے قاسم کے سائے پہ نظر پڑی نا, ایک مرتبہ علی کے لال نے گرجدار لہجے میں کہا کون ہو جو رات کے وقت بی بی کے دروازے پہ کھڑے ہو؟ نحیف آواز میں کہا چچا میں قاسم ہوں. قاسم کا نام آیا. جناب عباس دوڑتے ہوئے قریب آئے, گریبان چاک, زلفوں میں خاک اٹھایا. اٹھانے کے بعد ماتھا چوم کے کہتے ہیں قاسم یہ تیری حالت کس نے بنائی؟ کہا چچا میرے بابا کو زہر ملا ہوا ہے. رونے والوں جناب عباس چلے, شہزادیاں چلی. ملل والنحل میں شہرستانی کہتا ہے کہ مولا حسین کی حالت یہ تھی, اپنے گھر سے باہر آ کر امام زمین پہ بیٹھ کر کبھی دائیں ہاتھ مارتے ہیں کبھی بائیں ہاتھ. ایک مرتبہ جناب عباس قریب آ کے کہتے ہیں مولا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا عباس مجھے حسن کا دروازہ نظر نہیں آ رہا, میں پڑ گیا تم نے سن لیا. بس رونے والوں سہارا دے کے شہزادے پہنچے. جیسے جناب عالیہ نے پہلا قدم حسن مولا کے گھر میں رکھا, پہلی خون کی الٹی امام حسن کو آئی, جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آئے. جناب فروا نے تشت آگے کیا, جگر کے ٹکڑے تشت میں آنے تھے کہ مولا حسن کی نگاہ پڑی. فرماتے فروا ٹکڑے چھپا میری زینب آ گئی ہے. رونے والوں ٹکڑے چھپانے کا نام آنا تھا. ایک مرتبہ شہزادی رو کے کہتی بھاوج نہ چھپا, میں نے انہی ہاتھوں سے ماں کے پہلو پہ پٹیاں باندھی ہیں, میں نے انہی ہاتھوں سے بابا کے ہاتھ پہ پٹیاں باندھی ہیں. بس رونے والوں عزاداروں بہنیں آ گئی, بھائی آ گئے. مولا حسین نے سہارا دے کے بٹھایا. امام نے وصیتیں کرنا شروع کی. علماء فرماتے حالت یہ تھی زہر کی وجہ سے کبھی غش کھا کے گرتے جناب زینب کی گود میں, کبھی غش کھا کے گرتے مولا حسین کی گود میں. یا ایک مرتبہ ایک جملہ فرماتے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, اے حسین تیرے دن کی مانند کس کا دن ہوگا؟ کہا حسن ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ میرا جنازہ تو اٹھانے آیا ہے, مگر کربلا میں تیرا جنازہ کوئی اٹھانے نہیں آئے گا. بس رونے والوں عزاداروں غسل بھی ملا, کفن بھی ملا, جنازہ بھی تیار ہوا. ابھی گھر سے جنازہ نکل کر قبر رسول تک نہ گیا تھا, امت نے عجیب انداز سے اجر رسالت دینا شروع کیا. تیروں کی بارش حسن کے جنازے پہ شروع ہوئی. 70 یا 72 تیر حسن کے جنازے میں پیوست ہوئے. رونے والوں قبرستان سے جنازہ واپس ہوا. ایک مرتبہ سیدانیوں نے دیکھا اور عباس سے کہتی غازی تو سفید کفن لے کے گیا تھا, یہ سرخ کفن کیسے ہو گیا؟ رونے والوں بی بی تیر بھی کھینچ رہی تھی, گریا بھی کر رہی تھی. جملہ عرض کروں گا مولا حسن کی بارگاہ میں, اے آقا آپ کا اچھا مقدر تھا, جب تیر لگے تو بہنوں نے تیر کھینچ لیے, مگر آئیے ذرا کربلا, عصر عاشور, حسین کے جسم پہ اتنے تیر لگے ہیں, بہنوں کے ہاتھ پسے گردن, مگر جنازے سے تیر نہیں. ماتم حسن مجتبی